ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی اور ڈر کی وجہ سے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے سے بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک سمجھدار انسان بیٹھا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے چپ کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس شخص کے کہنے پر راجا کے سپاہیوں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بال پکڑ کے کشتی میں واپس لے لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں جا کر دبک کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے غلام نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف اٹھائی نہیں تھی اور کشتی کا آرام بھی نہیں جانتا تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبتیں جھیل چکا ہو۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی اور ڈر کی وجہ سے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے سے بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک سمجھدار انسان بیٹھا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے چپ کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس شخص کے کہنے پر راجا کے سپاہیوں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بال پکڑ کے کشتی میں واپس لے لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں جا کر دبک کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے غلام نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف اٹھائی نہیں تھی اور کشتی کا آرام بھی نہیں جانتا تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبتیں جھیل چکا ہو۔